إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 21 فروری 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 163 میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے آج ہماری سورہ یوسف مکمل بھی ہو جائے گی. بھائیو، سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی جب سب کے سب دوبارہ مصر میں غلہ مانگنے کے لیے گئے تو ان کے والد محترم سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ایک نصیحت کی نظر بد سے بچنے کے لیے کہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا تھا جس کے سبب سے انہوں نے یہ ان کو مشورہ دیا. لیکن ان تمام حربوں کے باوجود، ان تمام جو ٹیکٹکس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا. اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر میں نے پچھلی دفعہ 50 منٹ گفتگو کی تھی نظر بد سے بچنے کا طریقہ اور تعویذات اور جنات اور اسی قسم کے آصف وغیرہ جو ہیں ان سے بچنے کے لیے سنت وظائف کیا ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے. جب دوبارہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے اور اس دفعہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو، جو یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے دوسرے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، ان کو بھی ساتھ لے کر گئے. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر تم اگلی دفعہ اس بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو اس کے حصے کا پھر غلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا. تو اب وہ سلسلہ یہاں سے شروع ہونے لگا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے قریب کر لیا. یعنی وہ بھائی تو سارے ہی تھے، وہ 11 کے 11 بھائی ہی تھے، لیکن جو ان کی اپنی والدہ سے تھا بھائی، باپ تو کامن تھا ان 10 بھائیوں کا بھی اور اس بھائی کا بھی، جو والدہ سے تھا ان کا بھائی بنیامین جس کا ذکر تورات کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آتا ہے، اس کو یوسف علیہ السلام نے خصوصاً اپنے پاس کر دیا اور اس کے کان میں یہ بات کیا کہہ دی، انا اخوکا، کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اب تو نے غم زدہ نہیں ہونا ان تمام اعمال پر جو کہ یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کانفیڈنس میں لے کر یہ بتا دیا کہ میں ہی تمہارا وہ گم شدہ بھائی یوسف ہوں، لیکن ان سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا. اور اب انشاءاللہ تعالی ہماری آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ہم پہ اچھے دن شروع ہونے والے ہیں. فلما جہزہم بجہازہم، جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سارا سامان جو ہے ان کو فراہم کر دیا اور سب کا سب ان کی سواریوں پر رکھ دیا گیا. یہی وہ لفظ ہے جس سے جہیز کا لفظ بھی
مستعمل ہے عربی میں بھی اور اردو زبان میں بھی. تو میں نے اس میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جہیز بذات خود کوئی لعنت نہیں ہے. جہیز کی ناجائز ڈیمانڈ کرنا برا ہے. اگر کوئی شخص اپنی بچی کو شادی میں خود اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں, تو اس کی تو اجازت ہے. اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو فرنیچر لے کے دینا چاہتا ہے یا اس کو ایون کار گفٹ کرنا چاہتا ہے تو کرے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ہاں, مرد والوں کی طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ ناجائز شروع کر دیں. تو اس کو جملے کو یوں بولنا چاہیے کہ جہیز کی ناجائز ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے. جہیز بذات خود کوئی لعنت نہیں ہے, بلکہ یہ اپریشیٹیبل چیز ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو تحفہ دیتا ہے, لیکن اس میں یہ خیال کیا جائے گا کہ وہ پھر سب کو برابر دے گا. جتنا مال وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے اتنا ہی مال اپنے باقی اولاد کو بھی دینا ہوگا. یہ انصاف کرنا ہوگا. اور نہ یہ ہو کہ اس جہیز دینے کے سبب لوگ یہ اس کے بھائی کہنا شروع کر دیں کہ چونکہ تجھے جہیز مل چکا ہے تو اب وراثت میں حصہ نہیں ملنا. وراثت اپنی جگہ ملے گی, البتہ زندگی میں جو کچھ دیا جائے گا وہ برابر تقسیم کیا جائے گا. تو یہ جو 3 ٹرمنالوجیز ہیں, وراثت, ہبہ یعنی تحفہ, اور وصیت یعنی یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ مل جائے, اس کے ڈیٹیل جو احکام ہیں میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے میں کور کیے ہیں مسئلہ نمبر 22 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ. آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال انہوں نے جب وہ سارا جہیز, وہ سارا سامان رکھ دیا, جعل السقایۃ فی رحل اخی, تو ایک قیمتی پیالہ تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا. یہ ایک انہوں نے طریقہ اڈاپٹ کیا, کسی طریقے سے اپنے بھائی کو یہاں پر روکا جائے, اور ظاہر ہے کہ یہ بظاہر ایک ڈیسیونگ میتھڈ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا. وہ آگے چل کر آ بھی جائے گا کہ ہم نے یوسف کو یہ ترکیب سجھائی تھی. تو انہوں نے پیالہ رکھ دیا, اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا یوسف علیہ السلام نے. ثم اذن مؤذن, اس کے بعد ایک پکارنے والے نے پکارا. یہ اذان اور مؤذن لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, عربی کا لفظ ہے اذان دینے والا, پکارنے والا. مؤذن بھی جو ہے وہ پکارتا ہے. تو ایک ندا دینے والے نے ندا دی, ایتھا العیر انکم لسارقون, اے قافلے والو بے شک تم چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون, تو وہ سب کے سب حیرت زدہ ہو کر انہوں نے مڑ کر دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تمہاری کون سی چیز گم گئی ہے. قافلے والوں نے کہا کہ ہم پر یہ چوری کا جو الزام لگا ہے, ہم 11 بھائیوں پر, تو ہم نے کون سی چیز چرا لی ہے. قالوا نفقد صواع الملک, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے جو بادشاہ ہے اس کا ایک پیالہ قیمتی جو ہے وہ گم شدہ پایا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ, اور جس کے سامان میں سے وہ جو شخص سامان میں سے اسے برآمد کر دے گا ان کافنے والوں میں سے, تو اسے ایک شتر غلہ فالتو دیا جائے گا اور میں اس کا ضامن ہوں. یعنی انعام کے طور پر بادشاہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ جو بھی یہ ڈھونڈ کر لائے گا تو اسے ایک جو ہے وہ اونٹ کے برابر جو غلہ اس پہ لادا جاتا ہے وہ فری دیا جائے گا, انعام کے طور پہ, ریوارڈ کے طور پہ. قالوا تاللہ, تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم, لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, کہ تم خوب جانتے ہو کہ ہم کوئی زمین میں فساد کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے. ہم تو لٹے پٹے لوگ ہیں, قحط سے خود پریشان لوگ ہیں. ہم نے یہاں کے مال کہاں سے لوگوں کا یہاں پہ چوری کرنا تھا. ہم تو مال خود اناج کی تلاش میں یہاں پر پہنچے ہیں, ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور نہ ہی ہم کوئی پیشہ ور چور ہیں. اگر چور ہوتے تو خرید و فروخت تو نہ کرتے. ہم نے مال کے عوض بارٹر سسٹم کے تحت اپنا جو کچھ تھا, جو اون تھی یا اس قسم کی جو چیزیں ان کے پاس تھیں, اس کے عوض تم سے غلہ لیا ہے. چور ہی ہوتے تو پھر غلہ چوری کرتے. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, تو یوسف علیہ السلام کی طرف سے جو ندا کرنے والا تھا اس نے کہا کہ اچھا بالفرض اگر تم میں سے کوئی چور پایا گیا تو تم خود ہی اس کی سزا تجویز کر دو. اگر تم جھوٹے نکلے, اگر تمہارے سامان میں سے کسی ایک کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا تو تم خود ہی بتاؤ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے. تو چونکہ اب وہ دین ابراہیمی کے فالوور تھے, ظاہرہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام خود اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے, تو دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والے تھے وہ ان کے بھائی. تو انہوں نے آگے سے وہی اس کی سزا تجویز کی جو دین ابراہیمی میں ہے. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, انہوں نے کہا کہ سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا جائے گا وہ
قیمتی پیالہ تو وہی اس کی جزا ہوگا، یعنی وہی شخص تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی اسے تم غلام بنا سکتے ہو، غلامی کا سسٹم اس وقت تھا، تو وہ شخص تم اس کو غلام بنا لینا جس کے سامان میں سے یہ نکلا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم لوگ تو ظالموں کو اسی طریقے سے سزا دیا کرتے ہیں۔ ان بھائیوں نے کہا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو اس تلاشی لینے والے نے یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا بنیامین، اس کے سامان کو چھوڑ کر باقی بھائیوں کے سامان سے تلاشی لینی شروع کی۔ اب رکھا تو اس نے ہی رکھا ہوا تھا، تو اس کے سامان سے شروع کرتے تو ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے کہ یار یہ تو ان کو پتا تھا، انہوں نے ہی نہ کوئی کام ڈالا ہو۔ تو حکمت عملی کے تحت انہوں نے باقی بھائیوں سے پہلے چیک کرنا شروع کیا، سب سے پہلے باقی بھائیوں سے اس بھائی کو چھوڑ کر، ثم استخرجها من وعاء اخی، اس کے بعد سب سے آخر میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا اس کے سامان کی چیکنگ کی، اس کا جو بوری تھی۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ حکمت عملی سکھائی تھی، اور اس کی وجہ بھی پھر آگے آ جائے گی کہ کیوں سکھائی تھی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس کے لیے یہ چیز اختیار ہی میں نہیں تھی کہ وہ اس بادشاہ کے اس دین میں، دین سے مراد یہاں پر قانون آیا ہے، اس قانون میں اپنے بھائی کو رکھ سکتا، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر ضرور تھے لیکن بادشاہ نہیں تھے، وہاں بھی رولز اور ریگولیشن تھی، بلکہ دنیا کی سب سے سویلائزڈ اس وقت قوم جو ہے وہ مصری قوم ہی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام اس طریقے سے اپنے بھائی کو زبردستی روک نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ ایک طریقہ سکھایا ان کو اپنے بھائی کو روکنے کا، کیونکہ وہ اس دین ملک جو تھا، وہاں پر جو بادشاہ کا قانون تھا، اس میں اس کو روکنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں پر قرآن پاک میں دین کا لفظ قانون کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ہم یہ جو بات بار بار کرتے ہیں، جس کی آواز ڈاکٹر اقبال نے اٹھائی، اس کے بعد مولانا مودودی رحمہ اللہ نے، اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے، کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد، کہ صرف نمازیں پڑھنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ ایک پورا سسٹم ہے دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے حضور جو قابل قبول دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام ایک پورا وے آف لائف ہے، اس میں اس کے اپنے قوانین ہیں، معاشری اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، اسی طریقے سے چوری کے قوانین، اور کسی کو قتل نہ حق کر دینا اس کی کیا سزا ہے، یہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے دین۔ تو یہاں پر دیکھیں دین کا لفظ قانون کے لیے استعمال ہوا ہے، تو قانون جو ہے وہ اسلام ایک قانون بھی ہے اور ایک مذہب بھی ہے، ایک وے بھی ہے زندگی گزارنے کا۔ تو اس ملک کے دین یعنی قانون میں یوسف علیہ السلام اس کو رکھ نہیں سکتے تھے مگر اللہ چاہے، یعنی اللہ نے یہ ترکیب سکھائی۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے لیکن ان سے بڑا عالم اللہ، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک عالم۔ یوسف علیہ السلام کے دماغ میں کبھی بھی یہ ترکیب نہ آتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ ترکیب سکھائی یہ بات بتانے کے لیے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عقل کلی تصور نہیں کر سکتا، جس طرح ہمارے علماء دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات میں، ہم بھی خیر کافی دعوے کرتے ہیں لیکن وہ دعوے یہ نہیں ہوتے کہ وہ میری بات ہے، ہم کہتے ہیں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، تو وہ تو بھائی ہمارا عقیدہ ہے، اگر ہم یہ بات نہ کریں تو ہم تو مسلمان ہی نہ رہیں۔ اگر ہمیں اپنے دین میں ہی کانفیڈنس نہ ہو کہ ہم یہ بالکل آن دا بہاف آف پروفٹ، آن دا بہاف آف اللہ، یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت صرف تیری کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے۔ یہ بالکل ڈیفینیٹ عقیدہ ہے۔ اس کے مقابلے پہ ہمیں کوئی شعر سناتا ہے، سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو، تو ہم کہیں گے بھائی یہ شعر آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں پورا اعتماد ہے کہ قرآن کی یہ آیت حق ہے۔ اس شعر کا معاملہ اللہ کے سپرد، لکھنے والے کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ نہیں، یہ کس نے لکھ دیا۔ بہرحال ہم اعتماد کے ساتھ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کا یہ فرق سمجھ لیا کریں
یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا میرے اس پہ نا کسی کلپ نے کامنٹس کیے ہوئے تھے ایک بندے نے کہ بندہ بڑا سچا ہے لیکن پراؤڈی ہے. پراؤڈی تو بھائی وہ بندہ ہوگا جو کہے گا کہ میں، یہ میرا چندہ باکس، یہ میری جماعت، مجھے ووٹ ڈالو، مجھے روپے دو، تو پھر تو پراؤڈی ہے. ہاں ایک طریقہ ہے کانفیڈنس کا، اگر مجھے اپنے دین کے اوپر پورا اعتماد ہے، کتاب و سنت کے اوپر اعتماد ہے، تو بڑے پیشن کے ساتھ ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ الحمدللہ اسلام ایک حق دین ہے، کتاب و سنت کا منہج بالکل حق ہے. اور اس کے اوپر کانفیڈنس ہونا یہ کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ کسی شخص کے مومن ہونے کی نشانی ہے کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہے کہ یہ دین حق ہے. یہ نہ کہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہے کہ میں نے جو ریفرنس دیا ہے کتاب و سنت کا، یہ ریفرنس بالکل حق ہے اور اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ دو چیزوں میں بالکل باریک سا فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اب دیکھیں وہ بھائی کیسا بغض بھرا ہوا، کہنے لگے کہ ہاں یہ جو بنیا بین ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، تو اس سے پہلے جو اس کا دوسرا بھائی تھا وہ بھی بڑا پکا چور تھا، یعنی یوسف علیہ السلام سامنے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا. تو اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ ادھر بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی شخص سے اگر کسی کی خواہ مخالفت ہو جائے نا، تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیز پکڑ کے نا تو وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی انجدہ ہے. تو اب اس نے کہا کہ ہاں اس نے جو چوری کی ہے، بجائے یہ کہ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں یار اس کا پورا کریکٹر ہمارے سامنے ہے. کسی شخص کو ایک واقعے کی بنیاد کے اوپر تو اس کا کریکٹر پورا زیرو سے ضرب نہیں ہو جاتا. وہ ہو سکتا ہے خاص کو کیفیت میں اس نے یہ بات کر دی ہو، وہ اس کی پوری زندگی کا کریکٹر وہ نہ ہو، وہ خاص کیفیت میں ہو، غصے میں ہو، کبھی اس سے یہ منہ سے بات نکل گئی. پورا کریکٹر تو نہیں اس میں دیکھنا چاہیے. اگر اس طرح دیکھنا شروع کر دی جائے تو پھر تو کوئی شخص بھی نہیں بچتا. تو اس کو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھنا ہوگا. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ چور ہے، تو یہ چور دا ہی تو بھرا ہے، بھرا بھی پہلے بڑا بڑا چور سی، یعنی یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ السلام سامنے عزیز مصر موجود ہے. اب یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے غصہ تو آیا. تو اب آپ سنیں، جب انہوں نے کہا نا فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ بات چھپا لی. غصہ تو ان کو آیا لیکن وہ خاموش رہے. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور انہوں نے اپنا وہ غصہ جو ہے وہ اپنا معاملہ ظاہر نہ کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، لیکن غصہ انہوں نے لایا اپنے دل سے. انہوں نے کہا سب تو پیڑی مخلوق تو سی ہو. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو چور نالے چتر، ٹھیک ہے جی، زیادتی کرنے والے آپ لوگ، اور اس بھائی کو کنویں میں لٹکانے والے وہ تو اللہ نے آج اسے عزیز مصر بنا دیا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا لیکن اپنے دل میں غصہ نکالا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلا کہ غصہ پینے میں اگر کوئی شخص دل میں غصہ نکال لیتا ہے تو وہ اس میں گناہ میں نہیں آتا. کیونکہ ظاہر غصہ جب پیئیں گے تو ایک سٹیٹ آف مائنڈ تو ہوگی، آپ کے ذہن میں تو کیفیت طاری ہوگی. تو یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں انتم شر مکانا. تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ بڑے پیڑے ہو تسی، اصل وچ شریر ترین تے تسی لوگ ہو. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم یہ جھوٹ باندھ رہے ہو. یہ انہوں نے اپنے دل میں کہا. جھوٹے ہو، جھوٹے تھے اصل تسی ہو، کہ جو یوسف کو کہہ رہے ہو کہ وہ اس کا بھائی جو یوسف تھا وہ بھی پہلے چور تھا تو اس نے بھی یہ چوری کی. اچھا بہرحال اس کے حوالے سے ایک روایت ویسے ملتی ہے، اب مجھے نہیں پتا اس کی جو ہے صحت کے اعتبار سے کیا ہے. بہرحال اسرائیلی روایات ایسی ملتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں تھے نا، تو یہی سیم ہیلا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا نا ان کو روکنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام کی جو پھپھو تھیں، یعقوب علیہ السلام کی بہن، ان کو یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، ان کی اولاد کوئی نہیں تھی. تو وہ یہ چاہتی تھیں کہ یہ میرے ساتھ کچھ عرصہ گزارے، میں اس کو ساتھ لے جاؤں، اپنا بیٹا بنا لوں. تو ان کا ایک دفعہ کوئی کپڑا تھا، کوئی قیمتی کپڑا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا کپڑا جو ہے وہ گم گیا ہے. اور وہ یوسف علیہ السلام کی کمر بند پہ انہوں نے وہ کپڑا باندھ دیا، اوپر یوسف علیہ السلام کو قمیض پہنا دی، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی یعنی کمٹمنٹ کر لی کہ آپ نے یہ بات بتانی نہیں ہے. تو جا کے اپنے بھائی یعقوب کو شکایت لگائی کہ یعقوب اس طرح میرا کپڑا ایک دن کے لیے تیرے بیٹے کو لے کے آئی تھی، تو یہ انہوں نے کہا میرا بیٹا چوری کر ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا اچھا اگر چوری کی ہوئی اس نے تو اس کی سزا یہ ہے کہ تو پھر اسے رکھ لی. تو یوسف علیہ السلام کے وہ کرتے کے نیچے سے وہ کپڑا نکل آیا. تو اس طرح ان کی پھپھو نے ہیلا کر کے وہ پاس رکھا. پھر جب تک وہ فوت نہیں ہوئی یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے. تو بعض اسرائیلی روایات اس طرف جاتی ہیں کہ جو انہوں نے یہ اشارہ کیا نا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، تو ان کے وہ بچپن کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا.
بہرحال جو کئی مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات حدیث میں وارد نہیں ہوئی، لیکن چونکہ یہ ایگزسٹ کرتی تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عین ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہوئی ہو۔ بہرحال اس صورت میں بھی یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، وہ بچپنے میں تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز، تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر، ان لہ ابن شیخا کبیرا، ان لہ ابن شیخا کبیرا، بے شک جو اس کا باپ ہے، یعنی اب وہ ان کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ باپ تو ان کے بھی تھے یعقوب علیہ السلام، لیکن ظاہر ہے کہ وہ روک لیا، تو انہوں نے کہا اس کا جو باپ ہے بنیامین کا وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، شیخا کبیرا، فخذ احدنا مکانہ، تو آپ اس طرح کیجئے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بڑے نیکوکار ہیں، آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں گے۔ اب وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے نکلتے وقت پکا عہد لیا تھا، دیکھنا ایک بیٹا تم میرا پہلے لے گئے تھے آج سے 20-25 سال پہلے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا واپس نہیں لے کے آئے، تو اس بیٹے کو لے کے آنا ہے، ادروائز تم لوگ بھی پھر واپس نہ آنا، یہاں تک کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، بنیامین ہمیں واپس کر دیں، اس کا والد جو ہے یعنی ہمارا باپ وہ بوڑھا ہے، تو وہ یہ غم برداشت نہیں کر سکیں گے، تو آپ بڑے نیکوکار ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص کو رکھ لیں، اس شخص کے سوا کہ جس شخص کے سامان میں ہم نے یہ قیمتی سامان پایا ہے، ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے سامان میں سے نکلا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ سکھایا تھا۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو ظالموں میں ہو جائیں گے، قانوناً یہ بات غلط ہوگی کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا ہے اسی کو ہی رکھنا ہوگا۔ فلما استيئسوا منه، تو جب وہ بھائی مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام کی طرف سے، خلصوا نجیا، تو وہ الگ ہوئے اور آپس میں سرگوشی کرنی شروع کی، انہوں نے کہا لو جی یہ تو جناب مسئلہ خراب ہو گیا۔ قال کبیرہم، تو ان کے بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے کتنا پختہ اللہ کا عہد لیا تھا ہم سب بھائیوں سے؟ کیا عہد لیا تھا کہ اس کو بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آنا، ورنہ تم بھی واپس نہ آنا، ہاں تم سب کے سب بھی کہیں گھیر لیے جاؤ الگ بات، ادروائز اگر تم واپس آئے اور اس بیٹے کو نہ لے کر آئے تو یہ یاد رکھنا یہ اللہ کے حضور میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، آ گئی نا بات، اور دیکھو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ بھی جو تم نے کیا وہ کیا، اس وقت بھی ہمارے باپ نے صبر کیا، اور اب دوسرا بیٹا بھی اپنے باپ سے چھیننا چاہتے ہو۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي، تو میں تو اس سرزمین سے بھائی ہلنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ مجھے میرا باپ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، یعنی میں مر جاؤں ادھر، یہ علیحدہ بات ہے، ادروائز میں تو اب اپنے باپ کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، میں کو نہیں جاؤں واپس جانا، یاد ہے میں پرانوں نال لے کے جاؤں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، اب تم سب کے سب تو لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، یعنی وہ 9 بھائی جو باقی بچ گئے تھے ان کو اس نے بڑے بھائی نے کہا، لاوی نے، بعض کہتے ہیں یہودا تھا، پر جو بھی تھا، اس نے کہا کہ تم تو جاؤ واپس، میں تو ادھر ہی ہوں، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ فقولوا، اور جا کر ان سے عرض کرو، یا ابانا، اے ابا جان، ابنکا، ان ابنکا سرق، بے شک آپ کا جو بیٹا ہے وہ تو چور نکلا، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا، یعنی ہم آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، واقعی اس نے چوری کی ہے، اور ہم غیب میں اس کی نگہبانی کرنے والے نہیں تھے، ہمیں یہ نہیں پتا چلا کس وقت اس نے چوری والا کام پا دیتا ہے، سانو یہ پتہ نہیں لگا، ہم کوئی اس کے اوپر نگران نہیں تھے، بہرحال اس نے چوری کی ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو جس بستی میں ہم رہے تھے وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں، اوپنلی مجمع میں اس بھائی کی چوری پکڑی گئی ہے، ہم کو جھوٹ نہیں بول رہے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا آپ قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے، ظاہر ہے وہ صرف وہ بھائی تو نہیں گئے ہوئے تھے، پورے گاؤں کے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر گئے تھے، انہوں نے کہا جی باقی تسی جڑے تھے گراں دے لوگ نے انہوں کو پوچھ لو کہ انہیں کام پایا جے چوری کیتی ہے تواڈے پتر نے، تواڈے لاڈلے پتر نے، یہ الفاظ بھی اب دیکھیں نا، آپ کے بیٹے نے، حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارے بھائی نے، تو یہ بیسیکلی پنجابی میں اس کی تواڈے پتر نے کام پایا ہے، ٹھیک ہے جی، تانوں یقین نہیں آندا
تے باقی ساڈا تو تسی یقین نہیں کرنا، باقیاں کو پوچھ لو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچ کہہ رہے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہیں کوئی بات سجھا دی ہے. یعنی یوسف علیہ السلام ظاہر ہے پہلے بھی ڈسے ہوئے تھے اپنے بیٹوں کے، انہوں نے کہا نہیں اب دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی، بیٹے کے ساتھ بھی تم لوگوں نے کوئی کام ڈال دیا. اس سے بھی بات پتہ چل گئی کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے کو غیبی خبر نہ دے. ورنہ ایک نبی الزام لگا رہا ہے، نبی تو جھوٹ نہیں بولتا. ان کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اگر ان کو یہ بات پتہ تھی تو، کہ نہیں یہ میرا بیٹا وہاں اس طرح روک لیا گیا ہے. ان کو نہیں پتا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی جھوٹا الزام نہ لگاتے. تو یہ جھوٹا الزام نہیں تھا، بلکہ ایک انصاف منصف مزاج آدمی کو جو پہلے ہی ڈسا ہوا ہو اپنے بیٹوں کا، اس کو یہی جواب دینا چاہیے کہ بلکہ تمہارے جیوں نے تمہیں کوئی پٹی پڑھائی ہے جو تم نے یہ کام ڈالا. فصبر جمیل، تو میں صبر ہی کروں گا. پہلے بھی انہوں نے پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے گھومنے پہ کہا تھا میں صبر کروں گا. اب چونکہ ان کا سب کچھ لٹ گیا، آپ کو پتہ ہے نا جب انسان کا غم بالکل پیک پہ پہنچ جائے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو اب وہ یوسف علیہ السلام کے گھومنے کے بعد وہ اپنی ساری محبت اسی ایک بیٹے بنیامین میں دیکھتے تھے، اب وہ دوسرا بھی اللہ نے چھین لیا. تو اب ان کو یہ بات کلک کر گئی کہ اللہ تعالیٰ اسی شر میں سے کوئی خیر نکالے گا. عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، وہ قریب ہے، میں صبر کرتا ہوں، قریب ہے کہ میرا رب میرے سارے بیٹے مجھے واپس لوٹا دے. سارے بیٹے واپس آ جائیں. 3 ادھر رہ گئے نا، یوسف علیہ السلام تو پہلے گئے، بنیامین دوسرے، اور تیسرا وہ جو بڑا رک گیا تھا. انہوں نے کہا میں صبر کرتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، قریب ہے اللہ تعالیٰ مجھے. اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی جو اس لیول پہ مجھے آزمائش ڈالی گئی ہے، تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی جب اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سارے معاملات کھول دیے. تو اب یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے بھی اپنی بہت بڑے لیول کی یہ قربانی دی. تو انہوں نے کہا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لوٹا دے میرے بچوں کو سب کو. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وتولی عنہم وقال، اپنے بیٹوں کو تو یہ کہہ کر وہاں سے وہ پلٹے، لیکن دل میں تو غم تھا. قال یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس، یوسف کی یاد آ رہی ہے. وابیضت عینہ من الحزن وهو کظیم، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اپنے بیٹے کے غم میں جبکہ وہ اپنے غصے کو پیے ہوئے تھے. ظاہر ہے اندر ہی اندر وہ گھلتے رہے، اتنا غم کیا کہ اللہ تعالیٰ ماتا ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں، بینائی ان کی جاتی رہی. قالوا تاللہ، تو بیٹوں نے پھر عرض کی، باپ پہ ترس آیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، اللہ کی قسم ہمیں تو لگتا ہے کہ اب ہر وقت ہی یوسف کو یاد کر کر کے کہیں اپنی صحت ہی خراب کر لیں گے اور کہیں اپنے آپ کو آپ ہلاک ہی نہ کر لیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی اس تکلیف کا شکوہ جو ہے، اپنی تکلیف جو ہے وہ، اور اپنی مصیبت جو ہے، اور اپنا غم، وحزنی الی اللہ، اللہ سے اپنا شکوہ کر رہا ہوں. میں تو اللہ سے عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ اب یہ امتحان بہت بڑا مجھ پر آ گیا ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو میرے بیٹوں تم نہیں جانتے. کیا جانتا ہوں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی نا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بڑے پریشان رہتے تھے کہ اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی چند درجن لوگ ہی ایمان لے کر آئے. یعنی 13 سالہ مکی دور میں 125 بندے مسلمان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا ہے نبی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، آسانی کا وقت آپ پر آئے گا. اس وقت تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اگلے 10-12 سال میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر دونوں بڑی طاقتیں بھی گر چکی ہوں گی اور مسلمان جو ہے اس طرح پھیل چکے ہوں گے. آپ امیجن کر سکتے ہیں 13 سال کی محنت میں صرف 125 بندے مسلمان، اور اگلے 13 سال کے اندر ٹوٹل عرب میں ریولوشن اور 2-3 سب جو کانٹیننٹ ہیں وہاں تک دعوت حق پہنچ جائے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو اب یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے حضور شکوہ کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور غم کی، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو اس کے بعد آسانی
آ جاتی ہے۔ اب یہ جو میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں نا، اس کے اندر امپلائڈ ہے کانٹیکسٹ کے اندر۔ اب یہ بسا اوقات وہ ایک حدیث کے اوپر بھی کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، جی وہ جی حدیث میں تو یہ الفاظ لکھے ہیں اور علی بھائی نے دیکھیں یہ بیان کیے ہیں۔ اگر تو میں اپنا لقمہ کوئی حدیث کے منہ میں ڈال رہا ہوں نا، پھر تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ زیادتی والی بات کی ہے۔ ہاں اگر وہی کانٹیکسٹ بن رہا ہے، الفاظ میں کوئی 19-20 کا فرق ہے، تو یہ بالمفہوم بات کی جاتی ہے بھائیو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراضات ہوتے تھے تو آپ کو کہا جاتا تھا قل، اے نبی فرماؤ، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو با محاورہ جب ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بےہودہ دلیلوں کے مقابلے پر آپ ان کو یہ دلیل دیجئے، حالانکہ یہ نہیں لکھا ہوتا۔ یہ قل، جو قل اے نبی تم فرما دو، اس کے اندر یہ سب کچھ امپلائڈ ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو کچھ بھی احادیث کے اندر آتا ہے تو ہم اس کو جب بریف کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث کے اوپر اعتراض کیا جی 4108 میں جی، کہ جی اس میں تو علی بھائی نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، تو بھائی توہین ہی تو تھی، تبھی تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر آپ نے اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ تو پھر انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ میں تو فتنے کے ڈر اور قتل و غارت کے ڈر سے خاموش ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی غصہ نکالنا تھا نا، تبھی فتنہ تھا نا، ورنہ اگر تعریف کرنی ہوتی حضرت عمر کی توہین پہ، جو میں نے مسئلہ نمبر 101 میں حدیث بیان کی صحیح بخاری کی، تو وہ یقین نہیں کرتے۔ تو یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ جو بات ہوتی ہے بالکل فٹ ان ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بات کوئی اور ہو اور آپ اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کریں، وہ پھر ایک بات الگ ہوتی ہے، وہ علمی خیانت ہوتی ہے۔ بہرحال کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی حدیث جو کل ڈسکس کر رہے تھے ہم لوگ یہاں پہ، اس میں نے وہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ تو نے مجھے آگ لگائی ہے، میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تجھے آگ نہ لگاؤں۔ تو وہ وہاں پر حدیث میں لکھا ہے کہ معاویہ تو نے مجھے غصہ دلایا ہے، میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں، تجھے وہ باتیں بری لگیں گی جو میں کروں گا۔ مقدام بن مادی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو میں نے وہ آگ والا لفظ استعمال کیا۔ تو غصہ اور آگ یہ محاورتاً الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہم اپنی لنگوسٹک کے اندر بھی کرتے ہیں کہ بھائی تیری گال نال منو آگ لگ گئی ہے، تو کیا فزیکلی اندر آگ لگی ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ غصہ آ گیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو صحابہ لڑ رہے تھے آپس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آگ بھڑکاتا ہے، شیطان خود آگ سے پیدا ہوا ہے، تو غصے کی آگ بھڑک، یہ اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے غصے کی آگ۔ تو اگر کوئی آگ ترجمہ کرتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ خوش ہوئے تھے کہ ہاں بھی میں خوش ہوا ہوں تو میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تمہیں خوش نہ کر لوں، تو وہ بات تو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک محاورے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جب ایک لنگوسٹک کو دوسرے میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے پھر اس کا پورا حق ادا کرنے کے لیے اسی لنگوسٹک میں بات کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں پنجابی جی جناب ایک گل ہے، دل بےمان تے ہجتا ٹھیر، اب اس کو آپ اردو میں کہاں تک بیان کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ یار اگر کسی کا دل بےمانی پر اترا ہو تو بڑی طرح کی وہ دلائل گھاڑ لے گا، لیکن کیا اس میں وہ مزہ ہے جو اس پنجابی کے محاورے میں ہے، دل بےمان تے ہجتا ٹھیر؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہر لنگوسٹک کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اسی لنگوسٹک میں مزہ آتا ہے۔ تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم یعقوب علیہ السلام نے یہ پورے کا پورا کانٹیکسٹ میں یہ بات چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس میں امپلائڈ ہے کہ اب اس مشکل کے بعد مجھ پر آسانی آنے والی ہے اللہ کے فضل سے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، تو انہوں نے کہا میرے بیٹو جاؤ آپ یوسف کو بھی جا کر ڈھونڈو۔ یہ دیکھ لیں اس کے اندر آ گیا، یوسف کو کہاں سے ڈھونڈے؟ یوسف تو کئی سال پہلے گھوم چکا۔ اب ان کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، جو مجھ سے دوسرا بیٹا بھی چھین لیا، مجھے اس درجے میں آزما لیا کہ اتنی تکلیفوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے، تو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ تو ان کا جاؤ یوسف کو ڈھونڈو، وہ اخی اور اس کے بھائی کو بھی جا کے ڈھونڈو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرے بیٹے مجھے واپس ملیں گے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو پکے ناشکرے ہوں، کافر ہوں، ناشکرے ہوں۔ یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، کافر ناشکرے کو بھی کہتے ہیں لغت میں، عربی لنگوسٹک میں، اور انکار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، اب وہ پھر تیسری دفعہ اب غلہ لینے کے لیے پہنچے ہیں، یعنی تقریباً ظاہر ہے سال، اس میں پھر سال اور گزر گیا۔ آپ دیکھیں کتنی آزمائش، سال کے لیے غلہ لے کے آتے تھے۔ تو اب وہ بھائی جو ہیں وہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری دفعہ غلہ لینے گئے ہیں۔ اب ڈراپ سین جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے اس پورے کے پوری بایوگرافی کا یوسف علیہ السلام کی۔
فلما دخلوا علیہ، تو جب پھر وہ تیسری دفعہ داخل ہوئے ان پر، اب یہاں تیسری دفعہ کوئی نہیں لکھا ہوا، میں اس کو امپلائڈ کر رہا ہوں کانٹیکسٹ کے ساتھ. قالوا یا ایھا العزیز، تو انہوں نے کہا اے عزیز. یہ عزیز یعنی کہ سمبل تھا، آپ سمجھ لیں آج کے اعتبار سے منسٹر صاحب، وزیر صاحب. مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعہ، کہ ہمیں تو تکلیف آ پہنچی ہے، ہمارے اہل خانہ کو مصیبت، اور ہم اپنا ببضاعۃ مزجاہ، اپنا جو حقیر سی جو جمع پونجی ہے وہ لے کر آ گئے ہیں. جو کچھ انہوں نے مال بنایا ہوا تھا، اون کی شکل میں تھا یا کپڑے کی شکل میں تھا یا کوئی اور چیز تھی. فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، تو آپ ہمیں پیمانہ تو پورا پورا تول کر دیں اور ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیجئے. یعنی اب اتنی مفلسی آ گئی ہے کہ ہم سامان تو اتنا نہیں لے کر آئے، اس کے عوض تو پورے سال کا غلہ مل نہیں سکتا، تو آپ ہمیں صدقہ ہی ہم پر کر دیجئے. دیکھیں وہی بھائی اب جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو یہ معاملہ دکھا دیا. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بڑا نوازتا ہے. اب ان کو فضائل بھی سنا رہے ہیں کہ دیکھیں عزیز مصر، ہم پر صدقہ کیجئے، ہمارے پاس مال تو ہے نہیں کہ ہم گندم سال کی خرید سکیں، کچھ فری جی سانو چونگا ہی دے دو. پنجابی تو یہی ترجمہ ہوئے گا نا، کچھ چونگا ہی دے دو، ساڑھے تے صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ تو انہوں جزا دے گا. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، انہوں نے کہا اللہ کے بندو تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. اب انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. وہ اخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم بالکل نادان تھے. نادان سے یہ نہیں کہ کوئی مطلب ان سے بچاروں میں بھول چوک میں ہو گیا، نادان سے مراد کہ بڑا غلط کام تم نے، جاہلوں والا کام کیا. اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو حسد کر کے ان کو وہاں تک پہنچا دیا، باقی بنیامین کو بھی انہوں نے کوئی سکون سے نہیں رہنے دیا، اس کے ساتھ بھی وہ کرتے تھے. وہ تو یعقوب علیہ السلام وہ وزا نہیں زن نہ کھاندے، ورنہ اس پائی نال بھی کام پا دیندے. اگر یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی کے ساتھ یعقوب علیہ السلام اس کا خیال نہ رکھتے تو بنیامین سے بھی وہ حسد کرتے تھے. کیونکہ آپ نے سٹارٹ میں سنا کہ وہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی اس سے زیادہ ہمارے والد جو ہے ہماری نسبت محبت کرتے ہیں. تو دونوں بھائیوں کا ذکر ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم یہ نادانی کا عمل کر رہے تھے. قالوا انک لانت یوسف، تو انہوں نے کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر فضل کر دیا ہے. انہ من یتقی ویصبر، بے شک یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کی روش اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ، ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بزرگی دے دی ہے. وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. اب انہوں نے اپنی غلطی مان لی، لیکن ایک بندے کی پوری جوانی برباد کر دی، اس کی وجہ سے ان کو 9 سال جیل میں رہنا پڑا. پھر باپ کی جدائی، باپ کو بھی تکلیف میں ڈالا. تو اینڈ پہ انہوں نے ایک جملہ بول دیا، جی آئی ایم سوری، ایک جملہ بولا. لیکن چونکہ وہ نبی تھے، باقی جو اس پیغمبر کے جو اولاد تھی وہ پیغمبر تو نہیں تھی، تو پیغمبر کے ایٹیچیوڈ میں اور نان پیغمبر کے ایٹیچیوڈ میں فرق تو ہوتا ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے کہا آج کے دن میں تم پر کوئی گرفت نہیں کرتا. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کر مہربان رحم فرمانے والا ہے. یہی آیت آپ نے تلاوت کی تھی جب فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، تو وہ جانی دشمن جنہوں نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھیں، آپ نے بھی پھر یہی پڑھا. یہ وہ اینالوجی بنتی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو کچھ کیا، مشرکین عرب نے بھی اپنے بھائی یعنی بنو ہاشم میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمائی. یہ سیم اینالوجی جو بنتی ہے، یہ میں نے اس کے سورہ یوسف کے شروع کے لیکچر میں نے بیان کی تھی، مسئلہ نمبر 107 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ تقریباً 40-50 منٹ میں نے اسی ٹاپک پہ گفتگو کی تھی. باقی ریٹن فارم میں کسی کو پڑھنا ہو تو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفہیم القرآن ہے وہ بڑی بیسٹ ہے اس حوالے سے، اینالوجی کے اعتبار سے. اور باقی تورات میں جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے وہ کہاں پر قرآن پاک سے اس کی سٹیٹمنٹس مختلف ہیں اس واقعے کی،
تورات میں بھی کریشن جو چیپٹر ہے پیدائش، اس میں پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، لیکن اس میں کیا ٹیکنیکل خرابیاں ہیں، کہاں پر قرآن سے میچ کرتا ہے، کہاں پر نہیں کرتا ہے، یہ پورے کا پورا جو انالیسز ہے وہ مولانا مودودی نے کیا ہے تفہیم القرآن میں بڑے احسن انداز میں. جسے شوق ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اسے کر دیا ہوا تفہیم القرآن بھی الحمدللہ اہل سنت پاک.com پہ القرآن والے پورشن میں PDF فارم میں اپلوڈ ہو چکی ہے مکمل. اذهبوا بقمیصی، یہ قمیض میری لے جاؤ، ھذا، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، فالقوا علی وجہ ابی یأتی بصیرا، جا کر اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے ان کے بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کے غم میں، پھر ظاہر ہے گپ شپ ہوئی ہوئے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ کیا نا، کہ تو آپ کے غم میں تو ان کی نظر جاتی رہی ہے، تو انہوں نے پھر اپنا کرتا اتار کر دیا، اس کرتے کی ان کا یہ اپنے باپ کے چہرے پر جا کر ملو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا. تو انبیاء کرام کے جو صحیح تبرکات ہوتے ہیں وہ بھی توسل کا ذریعہ ہوتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک کرتا تھا وہ امہات المومنین آپ کی وفات کے بعد اس کرتے کا دھون جو ہے اس کو شفا کے لیے مریضوں کو پلایا کرتے تھے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا ایک زوجہ محترمہ کے پاس، تو وہ مریضوں کو پانی میں گھول کے وہ پانی پلاتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. تو میرا جو وسیلے پہ لیکچر ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، مسئلہ نمبر 43، جس میں نے امام ابن تیمیہ اور صوفیہ دونوں کی ایکسٹریم رویوں کا رد کیا ہے، اس میں نے یہ مثالیں دی ہیں جو 5 صحیح وسیلے ہیں. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات سے توسل حاصل کرنا ہے. آپ کا پسینہ مبارک بخاری مسلم میں آتا ہے، صحابہ اکرام خوشبو کے طور پر لے کے جایا کرتے تھے، لیکن وہ صحیح سند سے پھر چیزیں ثابت ہوں. آج کل تو لوگوں نے مال بٹورنے کے لیے گلی گلی اس قسم کے معاملات چڑھائے ہوئے ہیں، اور میں وہ اس طریقے سے وہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں. بہرحال ہم اس کے بارے میں ایٹیچیوڈ ہمارا یہ ہونا چاہیے، اس لیکچر میں نے بتایا کہ ہم نہ تو اس کا اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں، معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. کیونکہ بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی یہ جو بال مبارک والا جو معاملہ چلا ہوا ہے، اور لوگوں کے پاس وہ کافی بال مبارک اس طریقے سے موجود بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لیکن ان بالوں کی جب جو ہے وہ نمائش کروائی جاتی ہے، اس کے اوپر لائٹ چل رہی ہوتی ہے، اس بالوں کا سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو چلے اگر یہ بال ٹھیک ہیں تو آپ کا عقیدہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ادروائز آپ کے عقیدے کے تحت پھر یہ بال نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کوئی ایک بات تو مانے نا، چوپڑیاں نالے دو ہوتے نہیں نا، ایک عقیدہ رکھے نا. تو آپ تھوڑی سی عقل استعمال کریں گے تو آپ کو چلیں. جو باقی صحیح سند سے جو چیزیں ثابت ہیں، جیسے جو توپ کاپی میوزیم ہے ٹرکی میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو ہیں وہ نسل در نسل حکمران مسلمان حکمرانوں بنو امیہ اور بنو عباس اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں. ان کی اتھینٹسٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، آپ کا وہ داڑھی کا بال مبارک ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہے، اور اس قسم کے اور صحابہ اکرام رضوان کے تبرکات ہیں، وہ تو واقعی ثابت ہیں. لیکن وہ ظاہر میوزیم میں اس سے اب ڈائریکٹ کس طریقے سے توسل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہ قمیض لے جاؤ، اپنے باپ کے چہرے پر ملو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بصارت واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب جاؤ اور سب کے سب اپنے گھر والوں کو بھی وہاں پر لے آؤ. یعنی اب بنی اسرائیل یہاں پر سیٹل ہوگی. یوسف علیہ السلام کے 12 کے 12 بیٹے. یہ وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تو شام تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد بنی اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر آ کر آباد ہوئی، سوائے اسماعیل بیٹا جس کو آپ مکے میں خود چھوڑ گئے تھے. تو بنو اسماعیل یہاں پر ہوئے، باقی بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں آباد تھے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت پھر یہ ظاہر ہے کہ آپ سب حکمران پارٹی میں یہ شامل تھے. پھر کئی سو سال گزرے تو وہاں کے جو رہائشی تھے قبطی، انہوں نے ایک ریولوشن برپا کی، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے قبضہ کر لیا اقتدار پہ، اور بنی اسرائیل وہاں پر محکوم ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ پیدا کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ اس غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلائیں. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ان کو نکال کر دوبارہ جو ہے وہ شام میں لے جانے کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی. تو یہ پورے کا پورا تانا بانا اس کے ساتھ جڑتا ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اللہ اکبر، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ہزاروں میل سے، کیونکہ اللہ نے سنگھا دی. ورنہ جب یوسف گمے تھے
اس وقت اسی قریبی علاقے میں ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا تھا. اس وقت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی اپنے بیٹے کی. اس وقت کہیں نہیں آتا مجھے خوشبو آ رہی ہے, ادھر ہی کہیں تم نے پھینک دیا. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جب سنگھائی, نبی کے لیے معاملہ اشکار کر دیا. تو جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 6A ہے, علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لے. تو ان کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے, انہوں نے کہا مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, اگر تم مجھے بیوقوف نہ کہنا شروع کر دو. یعنی یہ نہ ہو کہ ابا جی ہوں تسی 80-90 سال دے ہو گئے ہو, ہوں بھی یوسف یوسف کر دے ہو, چلے ہو گئے ہو تسی, ਉਹਦੀ محبت ہی تسی کہتے منون خوشبو بھی آ رہی ہے. کتنے یوسف کتنے سال پہلے گھوم گیا. قالوا تاللہ انک لفی الضلالک القدیم. تو گھر والوں نے یعنی ان کی بیٹیوں نے اور آپ کی بیوی نے کہا کہ سرتاج آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ اپنی بیٹیاں اور ان کی بیوی یہ کہتی کہ آپ پرانی گمراہی میں ہیں. یہ دلال کا لفظ پھر آیا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ دال کے دو معنی ہیں, ایک ہے محبت میں ڈوب جانا اور ایک ہے گمراہ ہونا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لفظ آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, وہاں پر احمد بریلوی صاحب نے بالکل صحیح ترجمہ کیا کہ نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف تمہیں راہ دی. باقی اشری تھانوی صاحب نے کہا کہ تمہیں بھٹکتا ہوا پایا. باقی لوگوں نے بھی اس طرح کے ترجمے کیے, لفظی ترجمہ کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی انٹینشن تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گمراہ کہنا چاہتے تھے. بہرحال وہ ایک لینگویج سے جب دوسری میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس قسم کی غلطی ہو جاتی ہے. تو بہرحال قرآن پاک سے یہ ثبوت مل گیا کہ یہ دلال یا دال جو ہے وہ محبت کے معنوں میں بھی آتا ہے, محبت میں ڈوبنا اور گمراہی میں ڈوبنا, دونوں معنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے. اور پھر قرآن میں واضح طور پر آیا ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل ڈیسیژن کیا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ گمراہ نہیں ہوئے تو وجدک ضالا فہدیٰ کا مطلب یہی ہوگا کہ اے نبی تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. تو ابا جان یا ان کی بیوی نے کہا کہ سرتاج آپ تو اپنی پرانی محبت میں, یوسف کی محبت میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں. ضلالک القدیم, اپنی پرانی محبت میں. فلما جاء البشیر, پس جب آ پہنچا خوشخبری سنانے والا. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک آگے جو ہے وہ قاصد بھیج دیا گھوڑے پر. ذرا انہوں نے تو اونٹ پہ آنا تھا نا, سامان لاتا, تو اونٹ تو اتنی سپیڈ سے نہیں بھاگ سکتا. تو وہ بہت پہلے ہی جو ہے خوشخبری سنانے والا آ گیا. یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آیا خوشخبری کے ساتھ. القاہ علی وجہی, اور اس نے وہ کرتا لا کر ڈالا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر. فرتد بصیرا, تو یوسف علیہ السلام کی بینائی, یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے. اب دیکھیں وہ بیٹے ہیں, یہ باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلت عطا فرمائی. قال لم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. اب انہوں نے اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کی. اور میرے گھر والوں, میرے بچوں, میری بیوی, میری بچیوں, میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے یقین تھا کہ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, انہوں نے کہا اے رب, اے ہمارے ابا جان, ہمارے لیے آپ ذرا مغفرت کی دعا کر دیں. اب ادھر یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی, اب یعقوب علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمیں معافی دلوا کر دیں. جو کچھ ہم نے, ظاہر ہے یہ حقوق العباد بھی تھے. ایک تو توسل بھی اختیار کرنا تھا اپنے باپ کا, صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ نیک آدمی سے دعا کروانا. دوسرا ظاہر ہے انہوں نے حقوق العباد بھی غصب کیے تھے. تو انہوں نے کہا ابا جان اپنے رب سے معافی لے کر دیجئے. لیکن ابے اور یہ بھی غصے چ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا کننا خاطئین, بے شک ہم نے ہی خطا کی تھی ابا جان, اللہ سے ہمیں معافی لے کر دیں. قال سوف استغفر لکم ربی, تو انہوں نے کہا ہاں میں کروں گا تمہارے لیے استغفار. سوف, ان قریب کروں گا, ابھی میں نے نہیں کرنا. یعنی حالے میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, ان قریب میں کروں گا. ورنہ ہونا چاہیے تھا وہ فوراً کہتے کہ میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں. انہوں نے کہا میں بعد میں کروں گا. کرنا پترو. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. فلما دخلوا علی یوسف, تو اب سب کے سب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے جب, یعنی ان کے والد, والدہ, بہن, بھائی, ان کی پوری بیوی, بچے, پورا قبیلہ بنی اسرائیل وہاں پر پہنچا. علی یوسف, فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ, تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی, یعنی تخت پر بٹھایا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا کہ ابا جی ویلکم آپ کو, آپ کی پوری اولاد کو, یعنی میرے بہن بھائیوں کو, ان کی اولادوں کو, سب کو مصر میں امن کے ساتھ ہم ویلکم کہتے ہیں, آپ داخل ہو جائیں.
ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے ماں باپ کو انہوں نے تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، تو وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے، یعنی ان کے ماں باپ اور ان کے بہن بھائی 11 بھائی، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا شروع میں جب سورج سٹارٹ ہوتی ہے کہ میں نے چاند اور سورج اور چاند اور 11 ستارے دیکھے ہیں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سورج اور چاند سے مراد، سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ، اور 11 بھائی سب کے سب سجدے میں گرے. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے جھکے تھے جیسے پرانے زمانے میں جھکا جاتا تھا، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی کبھی کسی امت میں حلال نہیں رہا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یوسف آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ اس کی بھی تعویل کرتے ہیں نہیں وہ صرف جھکے تھے ایسے کر کے. تو بھائی جھکنا بھی تو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے حرام ہے. یعنی رکوع کر سکتے ہیں ہم، رکوع بھی نہیں کر سکتے. تو اگر وہ رکوع کی حالت میں بھی گئے تھے تو اب تو ہم کسی کے آگے رکوع کی حالت میں بھی نہیں جا سکتے. تو یہ مانے چاہے رکوع تھا چاہے سجدہ تھا، وہ تعظیماً تھا، عبادت کا نہیں تھا جو اس امت میں حرام ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور اس کی جو تدریس والا ایشو ہے اس کی سما کی تصریح سنن بہیقی کے اندر موجود ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کے لیے تو میں خامدوں کے لیے میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. اگر میں سجدہ تعظیمی یعنی کہ سجدہ عبادت تو ہمیشہ ہر شریعت میں حرام ہی رہا ہے. تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے یا جھک گئے. وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، تو انہوں نے کہا ابا جی تعویل اب آ کر وہ تعبیر جو ہے وہ کھلی ہے اس میرے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا کہ ایک سورج ایک چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. من قبل، اس سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا اتنے سال پہلے 25-30 سال پہلے. قد جعلها ربی حقا، بے شک میرے رب نے اسے حق کر دکھایا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر بڑا رحم فرمایا جب اس نے مجھے قید خانے سے بھی رہائی عطا فرمائی. اب دیکھیں وہ سارے معاملات کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ. حالانکہ کہہ سکتے تھے ابا جی تو ہی سارا فیض ہے. یہ لوگ اس طرح ہی ہوتا ہے، مطلب لوگ یہ جو مطلب کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ سب پیر صاحب کی دعا ہے، انہوں دی نظر کرم ہے، دیندہ اللہ ہے پر نظر کرم ہی نہ دی ہے. اب اس سے بڑا پیر کون ہوگا؟ باپ یعقوب علیہ السلام. وہ کہہ سکتے تھے ابا جی یہ ساری تہاڈی دعاؤں دی برکت ہے، اتنے سال روندے رہے ہو میرے واسطے، تہاڈی وجہ سب کچھ ہوا ہے. تو انہوں نے نام تک نہیں لیا بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا. اسی طریقے سے قرآن میں آپ دیکھیں کہ جب زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر بے موسمی پھل پاتے ہیں تو ان کی جو وہ زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں خالو کی حیثیت سے، تو سیدہ مریم سے پوچھتے ہیں یہ تمہیں کہاں سے یہ بے موسمی پھل ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آتا ہے. پھر وہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے. وہاں پر بھی سیدہ مریم نے نہیں کہا کہ حضرت آپ کا فیض ہے، آپ کی شاگردنی ہوں تو اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ان کا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ معاملات ہیں. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے جب سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو جب آ کر ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل کر دی ہیں ان کی برات کے لیے، تو ان کی ماں نے ان کو کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا نہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کے لیے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خامند بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ ایسی توحید کی جو ہے ٹریننگ ہوئی تھی امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انہوں نے کہا نہیں میں اللہ کا شکر ادا کروں گی. تو آپ یہ دیکھ لیں کیسا سب کے سب لوگوں کے میں نے آپ کو 3 ایگزامپلس دے دی. تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ میرے رب نے وہ تعویل سچ کر دکھائی ہے جو میں نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا، اور بے شک میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی کرم فرمایا اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے قید خانے سے رہائی دی. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان، اور تم سب کے سب لوگوں کو اس صحرا سے وہ بدوؤں کے علاقے سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مجھ تک لے آیا جو کہ شیطان نے ہمارے درمیان جو ہے ناچاکی ڈال دی تھی. بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. دیکھیں انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کیا اس چیز کو. یہ بات ہونی چاہیے خیر کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو شر کو شیطان کی طرف یا اپنی ذات کی طرف منسوب کیا جائے. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے پہ چاہتا ہے.
انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس کی حکمت تھی کہ اس نے اب اس طریقے سے ہمارا ملاب لکھا ہوا تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام ظاہر ہے اس کے بعد تقریباً 10 سال تک پھر زندہ رہے یعقوب علیہ السلام، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 سال اور بھی دکھائے، اور انہوں نے اپنے بچوں کی اولاد، یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی، اپنے پوتے بھی دیکھے، تو انہوں نے ایک بھرپور، اللہ تعالیٰ نے وہ کمپنسیشن بھی پھر وہاں پر کی الحمدللہ۔ اب وہاں پر انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے یہ ملک عطا فرمایا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے تو نے باتوں کی گہرائی کا علم سکھایا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا حقیقی پشت پناہ ہے، میرا حقیقی یار تو ہی ہے، اسی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، توفنی مسلمہ، تو مجھے اسلام کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے آخرت میں نیکوکاروں کے ساتھ شامل کرنا، آمین۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پر زندہ رکھنا، اور موت دینا تو ایمان پر موت دینا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا، سر تسلیم خم کرنے والا، الحمدللہ۔ شکر ہے انہوں نے دعا کی مجھے اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی یا شیعہ مارنا، انہوں نے کہا مجھے مسلمان پہ موت دینا ہے اللہ۔ تو یہ اس کی پھر مولوی تعویل کرتے ہو، کہتے ہیں نہیں مسلم، یہ مسلم ان معنوں میں نہیں، یہ ہے سر تسلیم خام کرنے والا۔ تو پھر ہمارے پاس وہ پھکی کے لیے وہ آیت موجود ہے، سورہ حج کی آخری آیت 78 نمبر، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ جنہوں نے بہت پہلے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا تھا، مسلم، ہوا سماکم، اسم رکھ دیا تھا مسلم، من قبل وفی ھذا، اس کتاب کے نزول سے پہلے، وفی ھذا، اور اس کتاب نے، ہم نے تمہارا نام مسلمان، اللہ کہہ رہا ہے میں نے رکھا ہے۔ لیکن مسلمان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتا نہیں جی میں تو شیعہ ہوں، میں تو بریلوی ہوں، میں تو دیوبندی ہوں، میں تو فلاں ہوں، تو میں اہل حدیث ہوں، میں سلفی ہوں، پھر آگے پتہ نہیں کتنی کتنی قسمیں اس کی آگے بنی ہوئی ہیں، میں حیاتی ہوں، میں مماتی ہوں، جبکہ یہاں پہ اسم مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ بہر جسے تسلی کرنی ہو میرا لیکچر سن لے، مسئلہ نمبر 72، فرقہ واریت اور اتحاد امت اور علماء اور بزرگ۔ تو مجھے مسلمان موت دینا اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ اٹھانا، ذالک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے 2000 سال پرانا واقعہ جو بتا رہے ہیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، تو آپ تو دنیاوی طور پر کسی سے آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے، نہ آپ لکھ سکتے تھے، جیسے سورۃ العنکبوت میں آتا ہے قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، ورنہ کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، 2000 سال پرانا آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اے نبی آپ اس وقت وہاں پر موجود تو نہیں تھے جب وہ بھائی چال چل رہے تھے، مکر کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ حرکت کریں، یعنی کنویں میں لٹکائیں۔ اے نبی آپ وہاں پر موجود تو نہیں تھے، اس کے باوجود آپ 2000 سال پرانی خبر دے رہے ہیں، کس وجہ سے کہ آپ کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وہ حاضر و ناظر کا جو عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت میں حاضر و ناظر ہیں، تو اس کی بھی یہ دلیل، اللہ ہمارے تم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ موجود نہیں تھے لیکن دیکھ رہے تھے، تو اس کا بھی میں نے سورہ قصص سے آیت بتائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ آپ وہاں پر گواہ تھے۔ تو مسئلہ 7 ہے میرا حاضر و ناظر کے اوپر، 2 گھنٹے کی گفتگو، الحمدللہ کافی لوگوں کی ہدایت کا وہ سبب بنا ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصتم بمؤمنین، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے واقعے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح سخن ہوا ہے، اب یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے چونکہ صورت، اب اس کا ظاہر ہے ایک پورا نتیجہ نکالا جانا ہے، یہ کوئی واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا اس سے رزلٹ نکالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تسلی دینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنا بھی چاہ لیں، لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب یہ دیکھ لیں کتنا کیٹاگوریکل یونیورسل ٹروتھ ہے، اے نبی تم جتنا بھی چاہ لو اکثر لوگ ایمان پھر بھی نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ اکثر ہوتا ہے، انسان کبھی دعوت دیتا ہے، انسان کہتا ہے شاید میری دعوت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بندہ سویا ہوا ہے نا اس کو آپ جگا سکتے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے جان بوجھ کے لیٹا ہوا ہے نا اس کو آپ کوئی بھی بات بتائیں گے وہ اس میں بھی کیڑے نکالے گا۔ تو یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ٹینشن نہ لیں، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ،
چاہے آپ جتنے مرضی حریص ہو جائیں بمؤمنین کہ وہ ایمان لیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما تسألہم علیہ من اجر، اور اے نبی کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ ان کو دعوت و تبلیغ کے عوض کوئی ان سے کوئی پیسہ تو نہیں مال تو نہیں آپ ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے، یا قرآن تو نہیں نصیحت مگر سارے جہان والوں کے لیے. کوئی آپ اللہ کی آیات کو معاذ اللہ بیچ تو نہیں رہے، آپ ان کی آخرت کی فکر میں ہیں، آپ کو مال تو نہیں اس کے اگینسٹ اکٹھا کرنا چاہتے. یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے وہ لے، جو نہیں چاہتا نہ لے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی زمین و آسمان کے اندر، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یمرون علیہا، جس پر وہ صبح و شام گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر غور نہیں کرتے، صبح و شام کتنی نشانیاں دیکھتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کے شام تک. آپ اس کائنات میں کوئی چیز بھی دیکھیں، درخت دیکھ رہے ہیں، بادل دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، پرندے دیکھ رہے ہیں، جانور دیکھ رہے ہیں، انسان دیکھ رہے ہیں. انسان اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے، سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزانہ نشانیاں دیکھتے ہیں. لیکن وہی بات ہے، جو بندہ عبرت نہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے تو پھر ہدایت نہیں ہے نا. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن پھر بھی وہ حق سے روگردانی کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت لوگوں کی یہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے. دنیا میں ایتھیسٹ کے علاوہ سب کے سب اللہ کو مانتے ہیں. کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، لیکن مانتے تو سارے ایک ہی الہ کو ہے نا. لیکن ساتھ پھر شرک بھی ٹھہرا لیتے ہیں، دیوی دیوتا بھی ٹھہرا لیتے ہیں، بت بھی ٹھہرا لیتے ہیں، بعض اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسے عقیدے رکھ لیتے ہیں. تو اللہ نے فرماتا ہے لوگ ایمان تو لاتے ہیں اللہ پر لیکن ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ کوئی مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ. یہ عین ممکن ہے. یہ جو کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے، تو اس پہ میری 25 منٹ کی گفتگو سن لیں. مسئلہ نمبر 8، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اس میں میں نے آیات اور بخاری مسلم کی احادیث سے ثابت کیا ہے. یہ جو ڈسیو کرتے ہیں میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، یہ تو ہے ہی نہیں الفاظ. مجھے تم سے خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو مگر دنیا کے مال میں پاس جاؤ گے. اس کی پوری میں نے بریفنگ کی ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیا. بخاری اور مسلم سے ہی اس کا جواب دیا ہے قرآن حکیم سے. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ کافر اس بات سے بے غم ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر چھا جائے. او تأتیہم الساعہ، یا قیامت ہی آ جائے بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہ ہو. اور قیامت تو آ جاتی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، مرتے ہی اس کو پتا، مرنے سے پہلے. بلکہ قرآن پاک میں سورہ زمر کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر اور صورتوں میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے گناہگاروں کا قریب تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں. تو ان کو تو نزا کے عالم میں پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرتے کیوں نہیں کہ ان پہ قیامت آ جائے. وہم لا یشعرون، انہیں شعور بھی نہ ہو. قل ھذہ سبیلی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ ہے میرا سیدھا راستہ، حق کا راستہ. ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، پوری دلیل کے ساتھ. جو میں کہہ رہا تھا ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہم نبی کے بھی مقلد نہیں ہیں بلکہ متبع ہیں. اسی لیے پورے قرآن میں نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو، کہا اتباع کرو، اطاعت کرو. اطاعت اور اتباع ہوتی ہے پوری عقل کے ساتھ، اندھے بن کر نہیں. تو اے نبی فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، پوری دلیل کے ساتھ، بصارت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروی کرنے والے بھی، پوری دلیل کے ساتھ. اور یہ سب سے بڑی دلیل اللہ کی کتاب. پر اس کی تفصیل چاہیے ہو تو میرا بڑا وہ ایکسکلوسیو لیکچر ہے اور وہ بڑا پسند کیا لوگوں نے الحمدللہ. کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا. مسئلہ نمبر 78، صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوالات. اس میں نے پھر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی حق راستہ ہے. بزرگوں کے ناموں پر جو راستے بنائے ہوئے ہیں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہ پیچھے والوں کا قصور ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیونٹی کلیم کی تو کرسچن کا قصور ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس میں کوئی مجرم نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اے نبی میں پوری بصیرت کے ساتھ فرما دیجئے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ، میں اور میرے پیروی کرنے والے اس دین حق پہ ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہم تو مشرکوں میں شامل نہیں ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے وہ نہیں بھیجے مگر مرد ہی بنا کر ان کی طرف وہی بھیجی تھی بستی والوں میں. جب ان پیغمبروں کو بھیجا مختلف بستیوں میں، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ مرد کو ہی پیغمبر بناتا ہے، عورت پیغمبر نہیں ہو سکتی.
اور دوسری بات یہ امپلائڈ ہوگی جو کافروں کا اعتراض تھا کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، سورہ بنی اسرائیل میں تو کھل کر پھر آتا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے بعد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر ہوتا، چونکہ انسان ہے تو انسانوں میں آیا. تو یہ مرد جو اعتراض کرتے ہو کہ یہ مرد کیوں ہے، انسان کیوں ہے، تو یہ اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ مرد ہی تھے. افلم یسیروا فی الارض، کیا تم نے زمین میں پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھو کیا انجام ہوا ان سے پہلے اپنے نبیوں کے انکار کرنے والے کا. تم شام جاتے ہو راستے میں دیکھو نا قوم عاد اور سمود کی بستیاں الٹی پڑی ہیں، کتنے بڑے بڑے ان کے پہاڑ تراش کر مکان تھے، لیکن آج ان کی کیا حالت ہو چکی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت تو اللہ کے ہاں ہے پرہیزگاروں کے لیے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. حَتَّى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، تو حتیٰ کہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے جب بھی کسی بستی کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا جاتا ہے. اب یہ اس میں امپلائڈ ہے، مطلب لکھا نہیں ہوا لیکن یہ کانٹیکسٹ میں ہے کہ پھر الٹیمیٹلی وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ قوم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے رسولوں سے مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس کس اعتبار سے کہ یہ رسول اتنے عرصے سے دھمکی دے رہا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ ایم ہی کہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اور وہ یہ گمان کرنے لگ پڑتے ہیں وہ کافر لوگ کہ یہ رسول تو ہم سے اتنا عرصہ جھوٹ ہی بولتے رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس وقت پھر ہماری مدد آ جاتی ہے. فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ، تو ہم نجات دے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا عذاب، جب مجرم قوم پر جو عذاب آ جاتا ہے وہ پھر ٹالا نہیں جا سکتا. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، اب یہ آخری آیت آ رہی ہے جس میں یہ بات کنکلوڈ ہو رہی، جو میں نے کہا یہ کوئی جسٹ واقعہ نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، بے شک یہ پورے واقعات، قوموں کے عروج و زوال کے جو واقعات اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے درس عبرت لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. کون عبرت حاصل کرے گا؟ عقل والا. دل بے ایمان تے اجدا ٹیر ادھر سے کچھ نہیں ہے. جس کو تحقیق ہوگی اللہ تعالیٰ اسے حق تک ضرور پہنچا دے گا. ما کان حدیثا یفترا، قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جسے کوئی دل سے گھڑ لے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری ہیں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، تورات اور انجیل اور زبور بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شامل ہے. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ قرآن ہر شے کی تفصیل ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لیکن اس کے لیے جو بات ماننا چاہے. جو ماننا نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. اکثر لوگ ٹینشن لیتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا فلاں بات. ہر بندے کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. جس بندے کو تحقیق کرنی ہوگی وہ خود دیکھے گا کہ یہ بات کر رہا ہے، دوسرا اس پہ یہ الزام لگا رہا ہے، تو مجھے تحقیق کرنی چاہیے دونوں میں سے بات کس کی ٹھیک ہے. اگر وہ کہ نہیں ہمارے مولویوں نے فرما دیا، ہم تو اپنے مولویوں کے مقلد ہیں، جو کچھ کہیں گے ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے، ہم نے خود نہیں بخاری مسلم کھول کے دیکھنی کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ پوری زندگی ان کو تو نہیں پتہ چلے گا نماز کا طریقہ کیا ہے بخاری اور مسلم میں. تو کہ بزرگوں پہ ہی رلائے کر لیں گے تو پھر ایسا معاملہ نہیں ہوگا. جو ماننا چاہے گا اس کے لیے ہے اس میں ہدایت. الحمدللہ ہماری سورہ یوسف مکمل ہوئی. اگلی دفعہ سورۃ الرعد شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.